رہا تھا کہ مذہب نے جگہ 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 اتنی پابندیاں لگائی ہیں، ان پابندیوں کی وجہ سے جو الحاد پرست لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، جو آزادی کے قائل ہیں، وہ مذہب کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے کہ یار یہ سائڈ پہ رکھو، کتے اور گائے میں ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مذہب کو تو نکالا، ریاست کے قانون کو نہیں نکالا انہوں نے۔ کیوں؟ ریاست کو وہ بھی مانتے ہیں کہ ریاست کے قانون کو فالو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ریاست چھوڑے گی نہیں آپ کو، بغاوت کا کیس کر کے اندر کر دے گی۔ تبھی قرآن کہتا ہے کہ یہ جو مذہبی پابندیوں کو نہیں مانتے، اس کی وجہ ان کی وہ کتابیں نہیں ہیں، ان کے وہ دلائل نہیں ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کے قانون کو توڑنے میں خطرہ ہے کہ ریاست انتقام لے گی۔ خدا کے قانون کو توڑنے میں یہ مطمئن ہے کہ کوئی انتقام لینے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا انتقام آخرت میں ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں آخرت ڈے آف ججمنٹ ہے بھی یا نہیں ہے، بل ہم منہا عمون۔ آگے قرآن کہتے ہیں نا 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 نا، شک میں نہیں ہے، آخرت کے بارے میں جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں، غور کرتے ہی نہیں ہیں۔ غور کریں تو آخرت پر بھی یقین ہو جائے ان کو۔ کیا زبردست آیت ہے یا نہیں؟ کیونکہ فوراً نہیں ہے نا، سامنے نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ آپ غور کرنا شروع کریں نا ایک دفعہ، تو پھر آپ کو اگلے اسٹیپ پہ جانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے اگلے اسٹیپ پہ جانا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس سے اگلے اسٹیپ پہ، اور آپ کو پتہ ہے آخر میں آ کے پھنس سکتا ہوں، پہلے اسٹیپ سے ہی غور کرنا چھوڑ دو۔ یہ قرآن کی اس آیت کا مطلب ہے بل ہم منہا عمون، یہ آخرت کے معاملے میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے ان کو کہ یقین ہے، اگر غور کریں تو یقین ہو جائے کہ آخرت ہوگی۔ کیسے یقین ہو جائے وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ گورا بھی اگر غور کرے نا آخرت کے بارے میں، اسٹیپ بائی اسٹیپ غور کرے، اس کو بھی یقین آئے گا کہ ڈے آف ججمنٹ ہے، ایک دن ہے جس میں خدا حساب لے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے یہ غور و فکر نہیں کرتے، جان کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ دنیا کی عیاشیوں اور مستیوں میں کوئی فرق نہ آئے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن کی اس آیت کو سمجھانے کے لیے۔ میرے بیان پر اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، پورے بیان میں آیت ایک پڑھتے ہو، ایران توران بہت کر رہے ہوتے ہو۔ میں آیت ایک پڑھتا ہوں لیکن اسی آیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے ایران توران کرنا پڑتا ہے مثالوں سے۔ آیت ایک ہی ہوتی ہے، تو وہ جو میری مثالیں یا لطیفے ہیں وہ اس آیت سے ہٹ کر نہیں ہوتے۔ اگر ہٹ کر ہوتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ یہ صرف لطیفہ آپ کو فریش کرنے کے لیے، اس کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض دفعہ درمیان میں کھانا میں چٹنی، سیلڈ، رائتا وغیرہ آتا ہے نا، نیمو ویمو، یہ سب گریویاں ہوتی ہیں نا، تو یہ تو بیان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ تھک جاتے ہیں ورنہ۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ لوگ آخرت سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے، اندھے بنے ہوئے۔ اس کی مثال، ایک لڑکے نے دیکھا کہ بھئی میرے ساتھ کے جتنے دوست ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں، پھر اس نے دیکھا اپنے بڑوں میں کہ جنہوں نے بچپن میں پڑھے لکھا وہ انجینئر بن گئے، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی سائنٹسٹ بن گیا، کوئی یہ بن گیا، کوئی وہ بن گیا، سب کے بڑے بڑے گھر بنگلے، اور جو نہیں پڑھا وہ رکشا چلا رہا ہے، وہ ٹماٹر کے ٹھیلے لگا کے بیچارہ بیچ رہا ہے، کوئی کدال چلا کے، کوئی کنویں کھود کے، یعنی محنت بہت ہو رہی ہے اور ارننگ بہت اس کی تھوڑی سی ہے، رشتہ اس کو کوئی نہیں دے رہا۔ ایک نوجوان نے یہ انجام دیکھا ہے نا، نوجوان نے یہ انجام دیکھا کہ جو پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، جو پڑھنے لکھنے والے نہیں ہیں ان کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ بڑا بھیانک انجام ہو رہا ہے۔ اب اس کے ابا نے اس کو سمجھایا، بیٹا تو بھی پڑھ لیا کر نا، صبح اٹھ جایا کر، یونیورسٹی یا اسکول چلا جایا کر۔ اور ابا اس کو اس برے انجام سے ڈرا رہا ہے کہ دیکھ فلاں کا حال کیا ہوا، فلاں کا حال کیا ہوا، فلاں کا حال کیا ہوا۔ بچہ اگر غور کرنا شروع کرتا ہے نا کہ یار میں بھی ایسا ہو سکتا ہوں، تو اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی۔
اب یہ ٹانگیں کانپنا اردو میں ختم ہو گیا ہے. یہ جدید جو اردو ہے اس میں کانپیں ہی ٹانگیں گی. اب ہمیشہ یاد رکھو, اب ٹانگیں کانپنا یہ نئی اردو مارکیٹ میں آئی ہے. اور یہ جو یونیورسٹی میں اگر کوئی اردو ادب کے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈکشنری سے کانپنے کا لفظ نکال کے ٹانگنا ڈال دیں اس میں اور ٹانگے کو نکال کے کانپنا کر دیں, یا کم از کم اتنا کر دیں کہ اردو میں ایک لغت اب یہ بھی ہے, ایکسنٹ ہوتا ہے نا, اور لغات کا اختلاف ہوتا ہے کہ فلاں کہ ہاں یہ یوں پڑھا جاتا ہے, فلاں کہ ہاں یہ یوں پڑھا جاتا ہے. تو اب بچہ کیا کرتا ہے, وہ سوچتا ہے تو اس کی بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے اس کو کہ یار یہ میرا فیوچر تو کیا ہو رہا ہے بڑا بھیانک. اب نہ اس کا بنٹے کھیلنے میں دل لگ رہا ہے. بنٹے اب تو بچوں نے کھیلنا ہی چھوڑ دیا. ہمارے ہاں تو بچپن میں شرارتی بچے ہوتے تھے, بنٹے کھیلتے تھے سارا دن بیٹھ, لٹو کھیلتے تھے, پٹتے تھے اپنے ماں باپ سے. اب اس کی جگہ ویڈیو گیم آ گیا ہے نا, پب جی کھیل رہے ہیں. وہ بنٹے پھر بھی اس ویڈیو گیم سے اچھا تھا جس پہ ہم ابا سے پٹا کرتے تھے, اس ویڈیو گیم سے 1000 گنا بہتر تھا. اس میں سروائیکل پین کا خطرہ نہیں تھا بنٹوں میں, تھوڑا سا ہل جل لیتے تھے. وہ ایک بنٹا وہاں جا رہا ہے تو اٹھا کے لاتے تھے. ویڈیو گیم میں تو مسلسل وہیں بیٹھے بیٹھے کمریں خراب ہو گئی ہیں لوگوں کی, بچوں کی. اس کی ریس سے جو کھوپڑی کو نقصان ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو آپ نے کیا کیا, اب بچے کو بار بار خیال آ رہا ہے کہ یار بنٹے کھیلنے جا رہا ہوں تو یار میرا فیوچر خراب ہونے والا ہے. میں سوتا رہ گیا سارا دن, یونیورسٹی نہیں جا رہا تو میرا فیوچر خراب. تو اس کا ایک حل تو یہ کہ فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے کہ یار یہ چھوڑ دو بنٹے, یہ چھوڑ دو پب جی, یہ چرس, ہیروئن, اور یہ سارا دن راتوں کو گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گپیں مارنا, یہ زندگی چھوڑ دو, اس کا انجام بھیانک ہے. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے اپنے والد صاحب سے اور بڑے بزرگوں سے کہ جو دوستوں میں ٹائم ضائع کرتا ہے نا, پیسہ اڑا دے سارا دوستوں میں, تو پیسہ تو جاتا ہے, اس کے بعد دوست بھی چلے جاتے ہیں. جب پیسہ ختم ہوتا ہے نا دوستوں پہ اڑا کے, تو پیسہ بھی گیا اور بالآخر وہ دوست بھی گئے. ایسا نہیں ہوتا کہ دوست کہیں اس نے ہم پہ اتنا پیسہ اڑایا تو اب ہماری دوستی کیا ہو گئی پکی. ایسا نہیں ہوتا, بیوی کے ساتھ نہیں ہوتا ایسا, تو دوستوں کے ساتھ کہاں ہوگا. آپ نے اپنی بیگم کو شاپنگ کرا کے سارا پیسہ اڑا کے جس دن آپ زیرو پہ ہوئے, بیگم فوراً کورٹ میں جا کے کھلا لے گی, سوائے ان بیگموں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. لوگوں کی جو وہ بیگمات جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. خواتین غصہ کرتی ہیں نا ہمارے خلاف, آپ کے خلاف تھوڑی, آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو جب بیگم ساتھ چھوڑ دیتی ہے, جب آپ کی جیب میں پیسے ختم ہو جائیں, ختم بھی اسی کی وجہ سے ہوئے, تو دوست کیا کس کھیت کی مولی ہے, اس کا تو کوئی خونی رشتہ تھوڑی ہے. تو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ بیٹا دوستوں پہ جو پیسہ اڑا دے گا, پیسہ بھی جائے گا اور دوست بھی جائیں گے. تو پڑھائی پہ توجہ دو, جب پیسہ آنا شروع ہوگا دوست خود بخود, دوستوں کو بھگاؤ گے بھی تو بھی نہیں بھاگیں گے, بھگاؤ گے تو بھی نہیں بھاگیں گے. جب کوئی رشتہ لینے جاتا ہے نا, رشتہ نہیں ملتا تو روتا ہوا میرے پاس آتا ہے, مفتی صاحب میں آپ کہتے ہو شادیاں کیا کرو, ہم تو ایک نہیں مل رہی. تو میں کہتا ہوں بیٹا تم پیسہ کماؤ, پیسہ کماؤ. جب پیسے کماؤ گے نا تو پھر تم آگے اور رشتے پیچھے پیچھے. صحیح ہے نا, تم آگے بھاگو گے, رشتے کیا ہوں گے پیچھے پیچھے. یہ دنیا کا نظام آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, میں وہ رپورٹ پیش کر رہا ہوں, ترغیب نہیں دے رہا اس کی, رپورٹ پیش کر رہا ہوں کہ مارکیٹ میں چل یہ رہا ہے بہرحال. اچھا خیر, کہیں اور کو بیان نہ نکل جائے. تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بچہ فیوچر کا بھیانک انجام سوچے, اور سوچ کے پھر اس کا وقتی نقصان یہ ہوگا کہ بنٹوں میں اس کا مزہ کرکرا ہونا شروع. گٹر کے ڈھکنوں پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا, لیکن سوچے گا بھائی تھوڑے دنوں میں یہ دوست بھی مارکیٹ سے شارٹ ہونے والے. اب اس دو کام میں سے ایک کام کرے گا, یا تو اس فیوچر کو سوچ کے گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھنا چھوڑ دے گا. اب تو کراچی میں الحمدللہ عام طور پر گٹروں کے ڈھکنوں کی سہولت بھی گورنمنٹ نے ختم کر دی ہے, جہاں چھڑے چھاٹ لڑکے بیٹھ کے گپے مارے, گٹروں سے ڈھکن ہی غائب ہو رہے ہیں الحمدللہ. یہ بڑا اچھا اقدام ہے حکومت کراچی کی طرف سے, سندھ کی حکومت کی طرف سے, کہ گٹر کے ڈھکن بھی چوری کروا دیے انہوں نے, سریا نکال کے چرسی لوگ بیچ دیتے ہیں تاکہ قوم میں پڑھائی کا رجحان بڑھے. یہ اچھا ہے نا, ایک اچھا اقدام ہے بھائی, اچھے کو تو اچھا ہی کہنا چاہیے.
تاکہ نوجوان لڑکوں کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی تو پڑھائی میں دلچسپی لیں گے. تو سندھ گورنمنٹ کے بہت سارے فضائل ہیں, کبھی انشاءاللہ اس پر ایک پورا بیان کروں گا میں کہ کتنے اچھے اچھے اقدامات کیے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ بھائی فیوچر کا سوچ کے انسان کا بچہ بن جائے. ایک طریقہ یہ ہے کہ فیوچر کو بالکل نظر انداز کر دے تاکہ جو موجودہ مزے ہیں ان کو تو صحیح طرح سے کیش کرائے نا بھائی, یا تو ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے. آپ کسی کے سامنے موت کا تذکرہ کریں نا, دو طرح کے لوگ ہیں, یا تو وہ غور سے سنیں گے, بولیں گے یار بات تو صحیح کر رہے ہیں, مرنا تو ہے ایک دن, تو انسان کے بچے بن جاؤ. ایک طرح وہ ہوں گے جو کہیں گے یار اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, کیوں خام میں ہماری زندگی کے مزوں کو خراب کر رہے ہو, جب مرنا ہوگا مر جائیں گے, ابھی تو ہم زندہ ہیں نا, ابھی کوئی اچھی باتیں کرو, کھانے پینے کی باتیں کرو, نئی فلم آنے والی ہے, بتاؤ یار وہ دیکھنے چلتے ہیں, میچ ابھی دوبارہ پتہ نہیں کس کس کا میچ ہونے والا ہے, وہ دیکھنے چل گئے, کیا ابھی کوئی بات ہے یہ؟ تو بالکل یہی چیز کافر نے کی ہے آخرت کے ساتھ. جو ملحد اور لبرل لوگ ہیں نا, انہوں نے کس کے ساتھ کیا یہ آخرت. قرآن کہتا ہے کہ یہ غور ہی نہیں کرتے آخرت کے بارے میں, جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو پتا اگر ہم نے غور کیا تو یا تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آخرت ہے ہی نہیں, یا اس پہ پہنچیں گے کہ آخرت ہے. اگر ہم اس پہ پہنچ گئے کہ آخرت ہے تو یہ تو سارے مزے ہمارے خراب ہو جائیں گے. پھر کتے اور گائے میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا, زنا میں اور نکاح میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا, بے پردگی اور پردے میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. تو غور نہیں کرتے, کریں تو اسی نتیجے پہ پہنچیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, قرآن اتنا ببانگ دہل ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ کوئی بھی عقل پرست آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا, اگر وہ عقل کا صحیح استعمال کرے تو بالآخر اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ آخرت بھی ہے, سزا بھی ملے گی, اور مجھے مذہب کو ماننا بھی پڑے گا. ایسی کون سی مذہب میں اتنے 2 اور 2 4 کی طرح دلائل ہیں کہ نتیجہ بالآخر یہی نکلے گا؟ ایسی کون سی ایسی چیز ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پہلی بات تو دوبارہ اس کو واضح کریں, یہ مذہب کو فالو, ریاست کے قانون کو فالو کرتے ہیں, ریاست کے قانون کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی, کیونکہ ریاست کوڑا برسائے گی, رزلٹ نظر آ رہا ہے پڑے گا کوڑا. اللہ کی جو ریاست ہے اس قانون کی یہ بات اس لیے نہیں کرتے, وہاں ان کو آزادی چاہیے, وہاں ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ آزادی چاہیے. کیوں؟ کوڑا برسنے کا ان کو خوف نہیں ہے. اور کیوں خوف نہیں ہے؟ کیا ان کو یقین نہیں ہے؟ نہ نہ نہ, اس پہ غور ہی نہیں کرتے. یہ غور کریں تو وہاں بھی خوف پیدا ہو, اور وہاں بھی پھر اس آزادی کی باتیں نہ کریں جو آزادی لے کے چل رہے ہیں. تو 2 نظریات ہیں دنیا میں, کچھ تو ہیں کہتے ہیں ہم کسی قانون, ریاست کے قانون کے سب پابند ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, اس کے سب کیا ہیں؟ پابند ہیں. اصل پھڈا جو مذہب کو فالو کرنے والے اور جو فالو نہیں کرتے ان کا یہ ہے کہ مذہب کو فالو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اس کے لیے ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی آواز اٹھائی جاتی ہے. ویمن رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب نے عورت کو پر جو پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں سے عورت کو آزاد کیا جائے. ہیومن رائٹس کا اصل مطلب جو تھا وہ تھا, ہمیں اس سے بحث نہیں. آج کل جو مطلب ہے نا ہیومن رائٹس کا, وہ مطلب ہے کہ انسانوں پر مذہب نے جو پابندیاں لگائی ہیں انسانوں کو ان پابندیوں سے آزاد کیا جائے. اگر آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں گے تو انسانوں سے بڑا پھر فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. کوئی بھی دنیا میں آزاد نہیں ہے. آپ صبح سے لے کے شام تک کلچر کے پابند ہوتے ہو, خاندانی رسومات کے پابند ہوتے ہو, ملکی قوانین کے پابند ہوتے ہو, ڈاکٹروں کے مشوروں کے پابند ہوتے ہو. اتنی ساری پابندیاں انسان کے اوپر لگی ہوئی ہیں, اگر وہ ان پابندیوں سے نکلنے کی کوشش کرے گا دنیا میں کوئی بھی اس کو نکلنے نہیں دے گا. لوگ بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں گے اس کا. ساری پابندیاں کے کہاں لگتی ہیں؟ جہاں اللہ نے پابندیاں لگائیں وہاں فوراً کہہ دیتے ہیں ہم کیا ہیں؟ ہم آزاد ہیں, ہم نہیں مانتے ان پابندیوں کو. تو یہ دشمنی کس سے لی جا رہی ہے بھائی؟ خدا سے دشمنی لے رہے ہیں نا. سب کے حقوق ہیں, شوہر پہ بیوی کے حقوق ہیں, بیوی پہ شوہر کے حقوق ہیں, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے بھی اب تو حقوق آنا شروع ہو گئے مارکیٹ میں.
یتیموں کے حقوق ہیں, ریاست کے حقوق ہیں, انسانوں کے حقوق ہیں, عورتوں کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, گدھے گھوڑے کے بھی حقوق ہیں, جانوروں کے حقوق ہیں. خدا کا حق کیا ہے؟ وہ ڈکشنری سے کیا ہو گیا ہے؟ وہ ختم. کوئی دنیا میں تنظیم دیکھی کہ اللہ کے حقوق پر آواز اٹھائی جائے؟ کبھی دیکھی آپ نے؟ تو قرآن نے یہ جو لبرلزم ہے نا, اس کے خلاف 2 اور 2 4 کی طرح بہت واضح